یاد رکھیں کہ اس کے علاوہ اور کون خدا ہے. ہم اب نیک لوگوں کے ساتھ اپنی عبادت جو ہے اس کو شمار کرتے ہیں, سیدھا جمع کا, اس لیے آگے ایاک نستعین, جیسے عبادت صرف تیری ہی مالک ہم کرتے ہیں ایسے ہی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جس طرح تیری عبادت کرتے ہیں تو مالک ہم تجھ سے ہی مدد بھی مانگتے ہیں. تو ہی کار ساز حقیقی ہے, تو ہی حقیقت میں ہمارا رب ہے, مالک حقیقی ہے. ہر کام میں, ہر حالت میں ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے اب ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب آپ مثال کے طور پہ توجہ سے بات سمجھیں کہ ہم عیب میں ہے کہ ہم تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب بندہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے, اس نے صرف یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ میں ٹھیک کر چھڑ, یا اللہ اس نے دنیا میں اسباب پیدا کیے ہیں, ان اسباب کے ذریعے اگر علم ہے تو وہ اسے ملے گا, یعنی سبب کے ذریعے وہ چیزیں عطا کرتا ہے, دیتا وہی ہے. اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے یا اللہ تو سڑ, آپ اس کی بارگاہ میں دعا کریں گے لیکن وہ سبب بنائے گا, کسی بندے کا ذہن بنائے گا, کسی بندے کی سوچ بنائے گا, کسی وسیلے سے کسی طریقے سے وہ پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے. یعنی آپ بیمار ہیں, آپ نے اب بیماری کی حالت ہے تو آپ یہ نہیں کہیں یا اللہ مدد کر, میں ٹھیک کر چھڑ. یہ دعا ضرور کریں لیکن ڈاکٹر کو بھی جانا ہے, دوائی لینے جانا ہے. نہیں اگر ڈاکٹر کو میں کیا کہ میں جناب مشرک ہو جا سکتا, مدد بھی اللہ کو مانگنی ہے, لہٰذا میں ڈاکٹر کو دوائی نہیں لینی. اب علم حاصل کرنا ہے, علم عطا کرنے والا رب ہے, علم حاصل کرنا ہے تو تجھے اب کیا کرنا ہے, استاد کے پاس جانا ہوگا. ساتھ یہ بھی دعا کر اور رب زدنی علما, مالک میرے علم میں اضافہ فرما, میرے علم میں برکتیں عطا فرما. لیکن حاصل کرنے کے لیے تجھے استاد کے پاس جانا پڑے گا. یہ اسباب ہے دنیا میں, ہر چیز جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے, اس نے اسباب بنائے ہیں. بارش ہوتی ہے تو یہ بھی اسباب کے ذریعے ہوتی ہے. اگر وہ چاہے تو کر سکتا ہے, یعنی اولاد پیدا ہوتی ہے تو یہ بھی ماں باپ ہے, اس نے اسباب پیدا کیے ہیں. اگر وہ چاہے تو بغیر ماں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے, اس نے پیدا کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ابا جان کی اس نے پیدا کیا, صرف ماں ہے. وہ کل سب کچھ سکتا ہے لیکن دنیا کا جو نظام ہے اس نے سبب پیدا کیے ہیں. ماں باپ ہے, ان کی شادی ہوگی, ان کا نکاح ہوگا, ان کے معاملات ہوں گے تو پھر اولاد پیدا ہوگی. ایسے نہیں کہ یاد اولاد تو ساتھ دے, کوئی بھی کام ہے وہ سبب کے ذریعے اس نے نظام بنایا ہوا ہے دنیا کا. تو بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, اگر علم حاصل کرنا ہے تو استاد کے پاس جائیں گے, اگر رزق تلاش کرنا ہے, آپ ذمہ دار ہیں تو آپ کو زمین جو ہے وہ کھودنی پڑے گی, اس میں ہاتھ چلانے پڑے گے, محنت کرنی پڑے گی, اس میں بیج جو ہے وہ بیجنا پڑے گا, اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ اپنے رب پر توکل کرنا ہوگا. محنت کے بعد آپ کہیں گے کہ مالک مجھے اس سے اچھا پھل عطا فرما. اب اس زمین سے پیدا کرے گا, آپ کو اس کو پانی بھی دینا پڑے گا, یہ سارے معاملات کرنے پڑیں گے. اس کے بعد اس پر توکل جو ہے اس کی ذات پر رکھنا ہے. تو یہ نہیں کہنا کہ میں گرنا بھی کچھ نہیں, زمین کو ہاتھ بھی نہیں لانا, تو یا اللہ تو ہی دانے ساتھ. یہ اس کا مطلب کہ یا نعبد و ایاک نستعین نہیں کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. لیکن شاید آپ سب سے جو ہے وہ اس کا سبب حاصل کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نتائج کو چھوڑ کر اسباب سے, نتائج جتنے بھی ہیں نتیجے ہیں ان کو اسباب سے جوڑ دیا. اس نے انسان ان اسباب میں سے تاثیر رکھی ہے, ان اسباب کو غیر اللہ سے یعنی تشبیہ دینا کہ یہ غیر اللہ ہے, ان کے پاس نہیں جانا. ڈاکٹر خدا آپ نے مان لیا دوائی لینے چلے گئے, آپ نے یعنی یہ سوچ نہیں بنانی, دوائی ڈاکٹر سے لینی ہے, توکل رب کے رکھنا ہے, شفا اس نے دینی ہے.
یعنی سبب ہے یہ. تو اسی طرح ان جملہ اسباب میں طاقت والا یعنی سب سے جو سبب ہے طاقت والا وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. دعا حضور نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. سب سے جو مضبوط سبب ہے وہ اس کی بارگاہ میں دعا کرے، اس کی بارگاہ میں دعا کرے تو دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اللہ کے پیارے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. وہ جب سوال کرتے ہیں حدیث قدسی رب فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں میں ان کا سوال ضرور پورا کرتا ہوں. تو اسی طرح جب وہ مجھ سے کچھ مانگتے ہیں میں انہیں عطا کرتا ہوں. وہ جو زبان سے جو بولتے ہیں میں ویسا ہی کر دیتا ہوں. جس طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے دریائے نیل کو خط لکھا، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی ہیں. سرکار کے خاتون تے پانی میں لکھا دے نالے بھی کوئی پانی دینا زمین بھی نہ دے. وہ اللہ کے خاص مقرر لکھنے والے عمر ابن خطاب ہیں. بعض اولیاء کرام پھونک مارتے ہیں تو ان کی پھونکوں میں اثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے. بعض لوگ غم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے. بعض بزرگ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے. کرم کرنے والا حقیقت میں خدا ہے، لیکن جب اس کے خاص بندے خاص مقرر لوگ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے یا زبان سے کہتے تو رب ویسے ہی کر دیتا ہے. جو وہ زبان سے کہتے ہیں تو ولی کی دعا سے کوئی کام ہو جائے، نبی کی دعا سے کوئی کام ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ولی کو خدا بنا لیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے نبی کو خدا بنا لیا ہے. نبی سے دعا کروائی ہے، نبی سے ولی سے دعا کرواتے ہیں. حقیقی طور پر مددگار خدا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ایسے شرک نہیں بنتی. تو دعا جو ہے وہ تقدیروں کو بدلتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ مالک جو آخری نبی پیدا کرنا ہے میری نسل میں پیدا کرنا. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے کہ مالک میری امت گناہگار ہوگی، سیاہکار ہوگی، اسے معاف کرنا، درگزر کرنا. اسی طرح باقی بھی انبیاء ہیں جو دعائیں کرتے رہے ہیں. تو عبادت جب آپ کریں تو اس کو خالص طریقے سے کریں. نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی نیکی کا کام ہے اسے خالص طریقے سے کریں، اس میں ملاوٹ نہ کریں. یعنی دکھلاوا نہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو لوگ مجھے کہیں کہ نمازی ہے، میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا صدقہ کرتا ہے، بڑا لوگوں میں پیسہ بانٹتا ہے. یعنی کوئی بھی عمل کرے تو رب کی رضا جو ہے وہ شامل حال سامنے